گرامی یہ تو خصائص سے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص خصوصیات جو بحیثیت ایک نبی کے تھیں۔ آئیے ہم آپ کو کچھ وہ خصوصیات بھی بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت ایک انسان کے تھیں، خصوصیات ذاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاص خصائص تھے ان کی ذات سے، جو امت میں سے اور کسی کو حاصل نہیں تھے، وہ بھی چند ایک ہیں، اور ان میں سب سے پہلے نبوت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی وہ جبریل علیہ السلام کا آنا، آیات کا نزول، وحی الہی، نسخ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی جو امت میں سے اور کسی انسان کو نہیں عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص پیغامات بھیجتے تھے بذریعہ وحی اور سچے خوابوں کے ذریعے، جو اور کسی امت میں سے کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی نکاح کے امور میں کچھ باتیں تھیں، جیسے کہ تمام لوگ، تمام مرد چار تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ یہ بشرط عدل ایک مرد 1، 2، 3، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ کر سکتے تھے اور کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رخصت اس لیے تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے مہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آنا چاہے اور آپ اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، جبکہ کسی اور امتی کو نکاح کے بغیر، مہر دیے بغیر نکاح کرنے کی، اور نکاح کے بغیر کسی عورت کو اس کی مرضی سے اگر وہ آنا چاہے تو اس طرح سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند قیدیں بھی آپ پر تھیں، آپ کی خصوصیات میں سے کہہ لیجئے یا خصائص ذاتی میں سے کہہ لیجئے، جو امتی میں سے اور کسی پر وہ قید نہیں تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف وہی عورتیں حلال تھیں جن کو ادائے مہر یا بغیر مہر کے آپ اپنی زوجیت میں لے چکے ہوں، اور رشتے کی بہنوں میں سے بھی صرف وہی حلال تھیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوں۔ عام مسلمانوں پر یہ قید نہیں تھی۔ عام مسلمانوں میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، اور وہ نکاح کر سکتے تھے بھلے ان عورتوں نے اسلام قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہل کتاب کے ساتھ بغیر ایمان کی شرط کے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بیویاں تھیں ان میں سے نہ تو آپ کسی کو طلاق دے سکتے تھے اور نہ ہی ان کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھیں، جبکہ عام امتیوں پر یہ قید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ چند بیویوں کو اپنے قریب کر لیں، باقیوں کو پیچھے کر دیں۔ آپ جس کو چاہے قریب کرنا قریب رکھیں، جس کو چاہے دور کرنا دور بھی کر دیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن باقی امتیوں میں سے کسی مرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کسی کو چاہے اختیار کر لے، کسی کو چاہے آگے کر دے، کسی کو چاہے پیچھے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے انسان کے نکاح میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ باقی امتی میں سے کسی پر ایسی کوئی شرط نہیں، اور یہ تمام احکام سورہ احزاب میں تفصیلاً مذکور ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض رہی۔ جب شروع میں باقی امتی بھی اس کو بطور فرض کے لیا کرتے تھے، لیکن جب معراج کے بعد 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو باقی امتیوں پر سے یہ بات ختم ہو گئی، لیکن آپ کی یہ تخصیص رہی، آپ کو زندگی بھر تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح چاشت کی نماز اور قربانی، یہ دونوں بھی آپ پر فرض ہو گئیں۔ چاشت کے وقت تمام امت کے مسلمانوں کے لیے نفل ہے چاشت کی نماز، کوئی چاہے پڑھے کوئی چاہے نہ پڑھے، مگر احادیث پر سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ فرض کی طرح رہی، اور اس کے ساتھ قربانی کا حکم بھی آپ پر رہا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد کی 2 نفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص تھی۔ میں سے کسی شخص کو بھی عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد باقاعدگی سے 2 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صوم وصال ہے۔ امتی میں سے کسی امتی کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
सोमे विसाल उस रोज़े को कहते हैं जो बग़ैर इफ्तार किए कई कई दिन रोज़ा रखा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते थे। कुछ असहाब ने ऐसा रोज़ा रखने की आपसे इजाज़त मांगी तो आपने फरमाया, तुम में से कौन मेरी तरह है? मेरा रब मुझे खिलाता है, पिलाता है, वो मेरा ख्याल रखता है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका और ज़कात खाने की इजाज़त नहीं थी। तमाम उम्मती और लोग ये खा सकते थे, उस वक्त भी खाते थे, अब भी खा सकते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नावाकिफ़ शख्स कोई चीज़ लेकर जाता और आपकी खिदमत में पेश करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त कर लिया करते थे। ख़ास तौर से पूछा करते थे ये सदका है या तोहफ़ा है। फिर अगर तोहफ़ा होता तो कबूल फरमा लेते और अगर सदका होता तो आप इज्तिनाब फरमाते और बाकी उम्मतियों में, बाकी मौजूदीन में उसे तकसीम फरमा देते। इससे आपका मकसद ये था कि मुखालिफिन इस बदगुमानी में न पड़ें और ना ही इसकी तशहीर करें कि पैगम्बर इस्लाम लोगों से इकट्ठा करते हैं और अपने ख़ानदान ही में उसको तकसीम कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत पर कई कई दिन फाक़े आए, कई कई दिन उसरत और तंगी के कटे और उस हाल में भी आपके पास सदक़े का माल आता रहा, खुराक भी आती रही। लेकिन जब आपको पता चलता था कि ये सदक़े का है तो आप एक लुक़मा भी अपने मुंह में नहीं ले जाते थे और ना ही अहले बैत को खाने की इजाज़त देते थे। एक वाक़या है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का कि एक मरतबा गलती से उन्होंने खजूर मुंह में डाल ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो सदक़े की है और हज़रत हुसैन को मालूम नहीं था, वो बच्चे भी थे, तो आपने उनका मुंह खुलवा के उनको उगलवा दिया, निकलवा दी और फरमाया कि नहीं, आप ये नहीं खा सकते, ये लोगों का मैल कुचैल है। और एक और वजह भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग ये ना कहें कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से माल इकट्ठा करते हैं और अपने कुंबे की परवरिश करते हैं। बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास माल आ गया। आपको पता था कि ये ज़ाहिर है कि बहुत खुले हाथ के हैं, खर्च हो जाएगा, तो आपने आइंदा 3 सालों की ज़कात भी उनसे एक साथ लेके रख ली और फरमाया कि आप आइंदा 3 सालों की ज़कात भी अभी निकाल दें, मालूम नहीं आइंदा आपके पास माल हो, बचे या ना बचे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी इताअत से, उनकी इत्तिबा से हमें फैज़याब कर दे, क्योंकि जिस दिल में तेरी याद है तू सद्र नशीं है, वो दिल भी हसीं, उसकी मोहब्बत भी हसीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हम सीरतुन नबी पे बात कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर गुफ्तगू करना भी आसान नहीं है। ज़िंदगी का कोई पहलू, शख्सियत का कोई पहलू, कोई शोबा, कोई मामला ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें तलाश करें कि हम किसको कॉपी करें, किसे अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाएं और हमारी निगाह कहीं और चली जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, या इनकी हिदायत की तरफ ना आकर इनसे बेहतर कहीं और हिदायत मिल सकती हो। इसी को देखकर बाज़ मोहब्बत के मारों ने कह दिया कि हम तो उनकी तकलीद, उनकी इत्तिबा जैसा कि हक़ है कर ही नहीं सकते। इसमें कोई शक नहीं कि हम उनके असहाब की, ताबईन की, तबा ताबईन की कदमों की खाक भी नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम ये समझ कर कि हम उनकी सीरत पाक का इत्तिबा जूं का तू नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश भी ना करें। हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात, अखलाक, शख्सियात के मुख्तलिफ पहलू रोज़ गुफ्तगू करेंगे और कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कमा हक़्क़हू इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिल में जैसे वो इस वक्त उतर आए हैं हमेशा के लिए रहें। मैं आपको 2 अशार सुनाती हूँ, मेरे वालिद ने सीरत पाक के प्रोग्राम्स देते हुए ही कहे थे। वो दिल में उतर आए हैं, आँखों में निहा कर लूँ,
وہ دل میں اتر آئے ہیں آنکھوں میں نہاں کر لوں، مدہوش دہن بستا رہوں گنگ اپنی زباں کر لوں۔ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زباں دے دے، کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زباں دے دے، محبوب تمہارے کی سیرت تو بیاں کر لوں۔ عزیزان گرامی، ایک کوشش ہے اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرانے کی کہ ہمارا تعلق کس سے جڑا ہے، ہم کس کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس ان کی اتباع اور انہیں اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کے علاوہ نہ تو کوئی چارہ ہے، نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے، اور کامیابی کا بھی یہی ایک واحد راستہ ہے۔ آئیے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، صبح، دوپہر، شام، رات، آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوقات کے دن کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک عبادت الہی کا، دوسرا عام عوامت الناس کے لیے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے۔ صبح سے لے کے شام تک کے معمولات آپ کے کچھ یوں تھے کہ آپ نماز فجر پڑھ کر جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے نکل آتا، اور یہی وقت تھا کہ جب لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مواعظ و تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اصحاب سے صبح صبح یہ پوچھتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتے، آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور کبھی کبھی جب کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو آپ اپنا خواب بیان فرماتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوا کرتی، لوگ جاہلیت کے زمانے کے قصے بھی سناتے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، اشعار پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مسکرا دیتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت، وظائف، خراج وغیرہ کی تقسیم بھی فرماتے تھے۔ جب کچھ دن چڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور چاشت کی کبھی 4 اور کبھی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ گھر جاتے، اس کے بعد چاشت پڑھنے کے بعد تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، تمام ازواج کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے سیتے تھے، کوئی جوتا ٹوٹ جاتا وہ سیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، اور بیگمات کے ساتھ جو بھی وہ چاہتی مدد فرماتے تھے۔ نماز عصر پڑھ کر آپ تمام ازواج کے پاس باری باری جاتے تھے، سب کی خیریت پوچھتے تھے، اس کے بعد جن کی باری ہوتی تھی وہاں رک جاتے تھے، پھر تمام ازواج اکٹھا ہو کر وہاں تشریف لے جاتی اور آپ کے پاس اور ان زوجہ کے پاس جن کی باری ہوتی بیٹھ جاتی، اور وہ زوجہ مہمان نوازی فرماتی، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو جاتی۔ عشاء کی اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور تمام ازواج اجازت لے کر اپنے اپنے حجروں میں چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اول وقت نماز عشاء پڑھ کر آرام فرما لیتے تھے۔ سوتے وقت قرآن مجید کی کوئی سی سورت، بنی اسرائیل، زمر، حدید، حشر، صف، تغابن یا سورہ جمعہ پڑھ کر سوتے تھے۔ آرام فرماتے وقت یہ الفاظ فرماتے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ جاگتے تو پھر سب سے پہلے فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار ہی تو ڈالا تھا، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آدھی رات یا پہر رات گئے، آپ جاگ اٹھتے، مسواک ہمیشہ سرہانے دھرا رہتا، اٹھ کر سب سے پہلے مسواک فرماتے، پھر وضو فرماتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ آپ کے سرہانے ہوتی تھی، ہمیشہ داہنی کروٹ پر اور دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، لیکن جب کبھی سفر میں پچھلے پہر منزل پر اتر کر آرام فرماتے تو معمول تھا کہ دایاں ہاتھ اونچا کر کے چہرے پر ٹیک لگا کر سوتے کہ گہری نیند آ جائے۔ نیند میں کسی قدر خراٹے کی آواز تھی، بچھونے میں کوئی التزام نہیں تھا، کبھی معمولی بستر، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانگی معمولات اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات اور اوراد سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر اور کوئی واقف نہیں تھا۔ ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا۔ 12 مہینے تک یہی آیات باقی رہیں، رکی رہیں۔ اس کے بعد سال بھر کے بعد جب بقیہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل جو فرض تھا اب نفل رہ گیا۔ رات کو 8 رکعتیں لگاتار بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی جن میں 8ویں رکعت میں صرف قادہ فرماتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھتے اور اس میں جلسہ کرتے، یعنی وہ وتر ہوتا، پھر 2 رکعتیں اور ادا کرتے اور اس طرح کل 11 رکعتیں ہو جاتی۔ لیکن جب عمر زیادہ ہوئی اور جسم بھاری ہو گیا تو 7 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ کے کل 9 بھی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی رات کو اتفاقاً نیند کا غلبہ ہوتا تھا، اس معمول میں فرق آتا تو دن میں صبح اٹھ کر 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں اس غرض سے رک گیا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کیسے کیا کرتے ہیں۔ زمین پر بستر بچھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا، میں سامنے آڑا سو رہا تھا۔ قریباً رات ڈھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی، اس سے وضو فرمایا، پھر نماز شروع کر دی۔ میں بھی وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نمازی کی حالت میں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ 13 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی آپ نے 12 نوافل اور 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ادا کی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یہ 13 رکعتیں ادا کر کے آپ سو گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی، اس آواز سے آپ اٹھے، فجر کی سنتیں گھر میں ادا فرمائیں، پھر مسجد تشریف لے گئے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ گرام گزرنے لگا تو صرف 5 وقت مسواک تازہ کر لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک ہی وضو سے، یعنی پہلی مرتبہ آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمانا پسند فرماتے تھے۔ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا کرتے تھے، بعض اوقات کسی عضو کو 3 بار، کسی کو 2 بار اور کسی کو 1 بار بھی دھوتے تھے۔ سنتیں اور نوافل زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اذان صبح کے ساتھ اٹھتے اور نہایت مختصر 2 رکعتیں سنت کی پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے اکثر شک ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، یعنی اتنی تیزی سے اور اتنی مختصر رکعتیں ہوتی تھیں، لیکن فرض کی 2 رکعتوں میں آپ بہت طویل قرات فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صائب سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز فجر میں سورہ مومنون پڑھی، اسی طرح کبھی واللیل اذا عسعس اور کبھی سورہ قاف پڑھتے تھے۔ صحابہ کا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ ظہر اور عصر میں اگرچہ بنسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے، تاہم ابتدا کی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ اتنی بڑی سورت پڑھتے کہ آدمی بقی تک جاتا، گھر آتا، وضو کرتا اور شامل ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ ظہر کے اول 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے ہیں کہ جس میں الف لام میم تنزیل سجدہ کے برابر سورہ پڑھی جا سکے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں یہ مقدار آدھی رہ جاتی تھی۔ عصر کی دونوں پہلی رکعتوں میں ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر قیام فرماتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی مقدار سے نصف رہ جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں 30 آیات کے برابر اور دوسری میں 15 آیات کے برابر تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے تھے۔
مغرب کی نماز میں آپ والمرسلات اور سورہ طور پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون اور اسی کے برابر کی اور صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں آپ بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرماتے تھے، مثلا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء آپ اکثر تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، آپ نے وضو فرمایا اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ تلاوت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کب آ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے سورہ بقرہ پوری کی پوری، اس کے بعد آل عمران، پھر نساء پوری تلاوت کر لی، اور جب سورہ مائدہ شروع کی تو حضرت عائشہ اس قدر تھک گئیں کہ انہوں نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ اب پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہیں، تو آپ نے مختصر فرمائی۔ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات، اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون، اور کبھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ عیدین میں 2 صورتیں یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ عام طور سے پڑھتے تھے۔ جمعہ کا دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت اور خطبہ کے لیے، ہدایت اور واعظ دینے کے لیے اکثر خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی جب آپ نے کسی معاملے میں نصیحت فرمانی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کرنا کہ یہاں پہ واعظ کی ضرورت ہے، تو آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا، آپ نے خاص طور سے درس و تدریس کی بہت کم محفلیں سجائیں، سوائے اس کے کہ آپ جمعے کا خطبہ بہت اہتمام سے دیتے تھے۔ باقی تمام خطبوں کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا، بری لگی بات، تو آپ نے فوراً ایک خطبہ دے دیا، ایک لیکچر کی طرح، ایک درس کی طرح آپ نے بات کر دی۔ ورنہ عام طور سے کوئی سوال کرتا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تفصیلی بیان فرماتے تھے کہ وہ ایک درس یا ایک لیکچر کی صورت یا ایک خطبے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا جمعے کے دن خاص طور سے کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلا کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے، لوگوں کو سلام کرتے، پھر ممبر پر تشریف لے جاتے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے، اور اس کے بعد اذان شروع ہو جاتی۔ اذان کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ پہلے آپ کے ہاتھ میں شروع میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، آپ اسے اپنے ہاتھ پہ رکھتے، لیکن جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں عصا لینا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہمیشہ جامع مگر مختصر ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تفقہ کی دلیل ہے۔ جمعے کے خطبے میں سورہ قاف تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس میں قیامت اور حشر کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔ خطبہ ہمیشہ حمد خداوندی سے شروع فرماتے تھے۔ اگر خطبہ کے دوران کوئی کام پیش آ جاتا تو ممبر سے اتر کر اس کو کر لیا کرتے تھے، پھر دوبارہ ممبر پر جا کے خطبہ پورا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میں مسافر ہوں اور مجھ کو اپنے گھر جلدی لوٹ کر جانا ہے، مجھے اپنے دین کی حقیقت سے ناواقفیت ہے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے، آپ کے لیے لوگوں نے ایک کرسی رکھ دی، آپ وہاں بیٹھ گئے اور اس شخص کو تعلیم و تلقین فرمائی، اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ پورا کیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین تشریف لائے، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، ضبط نہیں کر سکے، ممبر سے اتر کے آئے، گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ خطبہ کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، بیٹھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ روک کر ان سے پوچھا، اے فلاں تو نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے انہیں تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا۔ درس و تدریس کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی خطبہ دیتے تو
مختصر فرماتے تاکہ لوگ گھبرا نہ جائیں۔ حج، عمرہ اور زیادہ تر جہاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آتی تھی۔ سفر میں معمول یہ تھا کہ آپ ازواج مطہرات پر قرعہ ڈالتے تھے۔ جن زوجہ کا نام نکلتا تھا انہیں سفر میں ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور صبح صبح ہی روانہ ہو جانا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر سفر صبح میں شروع کیا جائے، صبح شروع کیا جائے تو وہ بابرکت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، یعنی تیزی سے سفر جو ہے طے ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افواج کو بھی کسی مہم پر روانہ کرتے تھے تو اسی وقت روانہ فرماتے کہ وہ صبح پڑھتے ہی یا تہجد پڑھ کے نکل جاتی اور راستے میں فجر کی نماز ادا کرتی۔ جب سواری سامنے ہوتی تھی اور رکاب میں قدم ڈالتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے، اور جب زین پر سوار ہوتے تو 3 بار تکبیر کہتے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر یہ دعا فرماتے تھے جو سفر کی دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا واطو عنا بعدا اللہم انت صاحبنا فی السفر والخلیفتنا فی الآل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر والمنقلب فی المال والولد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں اس سفر میں تجھ سے نیکی، پرہیزگاری اور پسندیدہ عمل کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے اس سفر کو آسان بنا دیجئے اور اس کی مسافت جلد طے فرما دیجئے۔ اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی بن جا۔ اے اللہ بال بچوں کے لیے تو ہی ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ سفر میں اور سفر کی واپسی کے آرام، مصائب اور گھر بار کے مناظر قبیحہ سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے لوٹتے تھے تو اسی دعا میں اضافہ فرما دیتے اور فرماتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ راستے میں جب کسی چوٹی پر چڑھتے، جب اونچی مقام پر چڑھتے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترائی میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملنا پسند فرماتے تھے، اور اتنی دیر میں کہ آپ حضرت فاطمہ سے مل لیتے، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیتے۔ لوگ آپ کی تمام ازواج کو اطلاع کر دیتے تھے اور یہ بھی آپ کا حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور تمام صحابہ کو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ سفر سے سیدھے گھر نہ چلے جایا کرو، اس لیے تمام اصحاب بھی مسجد نبوی میں آتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اتنی دیر میں ان کی ازواج جو ہے خود کو اور گھر کو درست کر لیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اچانک اپنے گھر میں بھی مت چلے جاؤ، اپنی بیویوں کو بھی اس بات کا یہ وقت دو، اس بات کے لیے وقت دو کہ وہ تمہارے استقبال کے لیے خود کو بھی اچھا کر لیں،